ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਪੈدائش ਦਾ دن ਕਿਹੜਾ ہے جی ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ۔ اس میں تو اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا کہ دن کون سا ہے۔ دن تو پیر تھا، پیر، یہ تو صحیح مسلم شریف کی واضح طور پر حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں تو فرمایا کہ فیہ ولدت، اسی دن میری ولادت ہوئی، میں پیدا ہوا اس دن میں، وفیہ انزل علیہ، اور اسی میں مجھ پر جو وہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے، تو اس لیے آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس میں تو کوئی اختلاف سرے سے نہیں ہے۔ اسی طرح اور سندوں کے ساتھ دیگر کتابوں میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سے بعض نے یہ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ ہاں، پھر بعد میں علماء کا اس میں اختلاف واقع ہوا ہے، مختلف اقوال اس میں ذکر کیے گئے ہیں، لیکن جمہور کا جو قول ہے اور اکثر کا جو قول ہے اور جس پر پوری دنیا کے اندر عمل ہے وہ 12 تاریخ ہے۔ بعض لوگ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے 8 تاریخ کہا ہے تو فلاں تاریخ کا ہے، یہ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف اقوال ذکر کیے کہ یہ اقوال ہیں، لیکن جمہور کا قول یہی ہے، اکثر علماء کا قول یہی ہے، عمل بھی اسی پر ہے کہ 12 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا دن ہے۔ اور اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اسی کو ترجیح دی؟ بالکل اسی کو ترجیح دی، یعنی اصول بیان کر دیے نا۔ ہم پہلے بھی اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ تاریخوں میں اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب ہمارا جو دور ہے اس میں تو ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے باقاعدہ سرکاری کاغذات کے اندر۔ پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ کون کس تاریخ کو پیدا ہوا اس کو لکھا جائے، کم ہوتا تھا لیکن کم ایسا باقاعدہ اس طرح کا نظام نہیں تھا۔ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں نا، ابھی جتنا سسٹم یہ مضبوط ہوا ہے، اب آج سے جو 40 سال یا 50 سال پہلے کے ہیں تو ان کی تاریخوں میں فرق آتا ہے۔ تو تاریخوں میں اختلاف ہوتا ہے، جو رجال کی کتب کا مطالعہ کرے گا، تراجم پڑھے گا تو اس کو واضح طور پہ پتہ چلے گا کہ تاریخ ولادت، تاریخ وفات، کسی بڑے واقعے کے بارے میں اختلاف رہتا ہے علماء کا، تو وہاں اصول یہی ہوتا ہے کہ جمہور کا موقف کیا ہے، اکثر علماء کس طرف ہیں، اور مسلمانوں کا عمل کس پر ہے۔ تو جس پر پھر مسلمانوں کا عمل ہوتا ہے، جمہور کا موقف ہوتا ہے، اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ جمہور یہاں پر اسی پر ہے کہ جو ہے وہ 12 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ باقی ان کے دوست نے پوچھا، اب دوست کی نیت پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو اس طرح کے اور افراد ہوتے ہیں تو ان کو سوائے تشویش پیدا کرنے کے، لوگوں کو وسوسے کے اندر ڈالنے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ 12، 9، 8، 2، 17 فلاں اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر بالفرض آپ کے نزدیک یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ کوئی اور تاریخ ہے تو آپ اس تاریخ کو منا لیں۔ کون منع کرے گا؟ یا پھر آپ لوگوں کو ترویج دیں، لوگوں کو ترغیب دیں کہ بھئی آپ اس تاریخ کو منائیں۔ آپ اس تاریخ کو منانے کے لیے نہیں کہتے کہ اس تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بنایا جائے، اصل میں آپ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کو منانے سے روکتے ہیں، روکنے کے لیے کریں۔ وہ آپ کو 12 سے کوئی چڑ ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ 12 کا عدد جو ہے وہ آپ کے لیے چڑ بن گیا ہو تو ایک الگ چیز ہو جائے گی، لیکن اصل جو چڑ ہے، اصل جو تکلیف ہے وہ جشن ولادت کے منانے سے۔ اس لیے اس طرح کے ہیلے بہانوں کو یہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اگر تو کوئی ایسا فرد ہے تو پھر اس سے رابطہ رکھنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، نہ ایسوں سے دوستی کرنا ٹھیک ہے۔ دوستی اسی سے رکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ کی طرف آپ کو لے کر آئے، جو آپ کے عقیدے نظریے کے اندر کسی طرح کی خرابی کو پیدا نہ کرے۔